دو عظیم شخصیتیں مسلمانوں نے ہند کے اندر پیدا ہوئی. ان دونوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کو فاؤنڈرز آف پاکستان. ایک علامہ اقبال جو مفکر، فلسفی، دانشور، شاعر، اور دوسرے مسٹر ایم اے جناح. میں وضاحت کر دوں کہ میری تقریر کے اس حصے میں لفظ قائد اعظم استعمال نہیں ہوگا. قائد اعظم وہ بعد میں بنے، ایک طویل عرصے تک وہ مسٹر ایم اے جناح تھے. اس کی میں کچھ تھوڑی سی تشریح ابھی آپ کے سامنے کر دوں گا. تو اس دور کے حوالے سے جب بات ہوگی تو میں مسٹر جناح یا مسٹر ایم اے جناح کہوں گا، قائد اعظم نہیں. تو دوسری طرف مسٹر ایم اے جناح تھے جو بیرسٹر تھے، وکیل تھے، اور ساتھ ہی ایک سیاسی کارکن بھی تھے. ان کی شخصیتوں کے بعض پہلو جو ہے بہت دلچسپ ہے، بہت مختصر میں ان کا اشارہ کر رہا ہوں. دونوں بہت ہی یوں سمجھیے کہ قریبی ہم عصر. علامہ اقبال جو ہے مسٹر جناح سے صرف 10.5 مہینے چھوٹے تھے. جناح صاحب کی پیدائش ہو رہی ہے 25 دسمبر 1876 کو، اور علامہ اقبال کی 9 نومبر 1877 کو. 10.5 مہینے کا فرق ہے. مقام جو ہے پیدائش کا اقبال کا تو طے ہے سیالکوٹ، اس میں کوئی اختلاف نہیں. جناح صاحب کے مقام پیدائش کے بارے میں اگرچہ عام طور پر کہا جاتا ہے کراچی، لیکن حیدرآباد سندھ میں یونیورسٹی کے ساتھ ملحق ہے انسٹیٹیوٹ آف سندھولوجی. وہاں کے محققین کا فیصلہ ہے اور تحقیق کے بعد کہ وہ جھرک ایک مقام ہے ٹھٹھا کے قریب، وہاں پیدائش ہوئی تھی. بہرحال اس مسئلے کو چھوڑ دیجئے، کوئی دلچسپی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک البتہ بات ذرا دلچسپی کی بھی ہے. علامہ اقبال کے بارے میں معلوم ہے ان کا پس منظر خاندانی جو تھا وہ کشمیری پنڈت، کوئی اختلاف نہیں. ایم اے جناح کے پس منظر کے بارے میں اختلاف. عام طور پر مشہور ہے کہ وہ اسماعیلی کھوجے تھے، لیکن مجھے ایک عجیب اقتباس ملا ہے. یہ 1964 میں آپ بیتی نمبر شائع کیا تھا ماہنامہ نقوش نے، 1200 صفحے کا. اس میں تمام مشاہیر کی زندگی کے حالات ان کے اپنے تحریر سے یا اپنے قول کے حوالے سے بڑی خوبصورتی سے جمع کیے گئے. اس میں مسٹر جناح کا قول یہ ہے کہ میں اصل میں منٹگومری کے علاقے کے راجپوت ایک خاندان کی نسل سے ہوں. اس میں ان کا قول سنا دیتا ہوں، میرے پاس اس کی یہ فوٹو سٹیٹ موجود ہے. میں پنجابی راجپوت ہوں، کئی پشتیں گزری، میرے ایک جد کاٹھیا واڑ چلے گئے تھے، وہاں انہوں نے ایک خواجہ لڑکی سے شادی کر لی تھی اور انہی کے خاندان میں مل گئے تھے. اس وقت سے ہم لوگ کھوجوں میں شمار ہونے لگے. میرے وہ جد جو کاٹھیا واڑ چلے گئے تھے ضلع منٹگومری کے رہنے والے تھے. اب اس کا حوالہ کیا ہے؟ یہ بات قائد اعظم کے منہ سے اس وقت نکلی جب نواب صاحب باغپت نے کہا کہ آپ کا خاندان تو تجارت پیشہ ہے، پھر آپ میں یہ گھن گرج کہاں سے آئی؟ تو اس کے جواب میں قائد اعظم نے فرمایا کہ میں اصل میں اسماعیلی کھوجا نہیں ہوں، بلکہ میری رگوں میں جو خون ہے وہ راجپوت کا ہے. اور اس کے راوی ہے صغیر احمد عباسی، پرائیویٹ سیکریٹری نواب صاحب چھتاری. بہرحال یہ ایک دلچسپی کی بات تھی اور کوئی اہمیت اس کی خاص نہیں ہے. البتہ ایک اور بات جس کی اہمیت ہے، علامہ اقبال کے خاندانی اثرات میں مذہبی روح، مذہبی جذبہ جو ہے وہ بڑا گہرا تھا. ان کے والد شیخ نور محمد صوفی مزاج بزرگ تھے. نماز روزے کی پابندی والی معاملہ تو تھا ہی 100%، لیکن ان کا مزاج صوفیانہ تھا. والدہ بہت نیک. پھر ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے جس ماحول میں ہوئی ہے، علامہ میر کاشمیری بہت بڑے عالم، بہت بڑے جو ہے مدرس، ان کا فیض حاصل ہوا ہے. تو یہ اقبال کی تربیت کے اندر، ابتدائی تربیت کے اندر مذہب کا حصہ کافی تھا. ایسی کوئی چیز محمد علی جناح کے معاملے میں ہمارے علم میں نہیں. جناح پونجا ان کے والد تھے اور ایک عام درجے کے کاروباری تھے، چمڑے کا کاروبار کرتے تھے. لیکن اس میں شک نہیں کہ ذہانت، فطانت، محنت، مشقت میں
محمد علی جناح بہت آگے تھا، بہت آگے تھا۔ اس نے 16 سال کی عمر میں میٹرک تو کیا، لیکن پھر ذرا غور کیجئے 20 سال کی عمر میں انگلستان سے بیرسٹری کر کے واپس آ گیا، 20 سال کی عمر میں، اور آتے ہی پریکٹس شروع کی کراچی میں۔ کراچی میں پریکٹس نہیں چل سکی، جمی نہیں، تو پھر چلے گئے بمبئی، اور بمبئی میں ان کی پریکٹس جو ہے وہ جم گئی۔ اب یہاں سے معاملہ جو آگے کا ہے وہ بہت اہم ہے۔ محمد علی جناح کا مزاج بنیادی طور پر سیکولر اور نیشنلسٹ تھا۔ چنانچہ 1906 میں جب مسلم لیگ قائم ہوئی ہے، وہ مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کا نصب العین بلند نہیں ہے، اس کا مقصد اعلیٰ نہیں ہے۔ یہ کیا؟ یہ صرف اپنی جداگانہ نمائندگی کے حصول پر اور انگریز کو اپنی وفاداری کا یقین دلانا، یہ کوئی اونچا نصب العین تو نہیں ہے۔ اس کی بجائے وہ کانگریس میں تھے، اور دادا بھائی نورو جی جو صدر تھا کانگریس کا، اس کے سیکریٹری تھے۔ اس کے بعد بھی 7 برس تک وہ مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے۔ 1913 میں جب مسلم لیگ نے بھی خود اختیاری کے حصول کو اپنا نصب العین بنا دیا، تب مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور وہ بھی مولانا محمد علی جوہر کے بہت اصرار پر۔ اس کے بعد بھی 1920 تک انہوں نے ڈوول ممبرشپ برقرار رکھی، کانگریس کے بھی مسلم لیگ کے بھی، اور اس پورے عرصے میں ان کا سارا رول یہ تھا کسی طرح ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مصالحت ہو جائے، کسی طرح کوئی فارمولہ طے ہو جائے جو ایگریڈ اپون ہو، جس سے مسلمانوں کی تشویش بھی ختم ہو، انہیں بھی کچھ اطمینان ملے کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ بہت خطرے میں نہیں ہے، ہمیں کوئی اطمینان حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے کوئی فارمولہ بنے، کسی طریقے کی محنت کی جائے، اس کے لیے جو سر توڑ کوشش انہوں نے کی ہے۔ اور جان لیجئے کہ ان کے ذہن کے اندر، جیسا کہ میں نے کہا ہے، وہ انداز جو ہے وہ سیکولر اور نیشنلزم کا بہت گہرا تھا۔ ان کو ان کی خدمات کے طفیل میں کہا گیا ایمبیسڈر ہندو مسلم اتحاد کا سفیر، اور یہ کہنے والا کون؟ گوکھلے۔ لیکن یہ کہ انہیں قدم قدم پر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے بڑی محنت کر کے، چونکہ 1920 تک ان کے پاس ڈوول ممبرشپ تھی، تو کوشش کی کہ کانگریس کا اور مسلم لیگ کا اجلاس ایک ہی مقام پر ہو، تاکہ لیڈروں کا آپس میں میل جول، گفتگو، وہاں پہ ان کے بھی سارے لیڈر آئے ہوئے ہوں، ادھر کے بھی آئے ہوئے ہوں، تو اس سے یہ کہ گفت و شنید سے کوئی راستہ نکل آئے۔ چنانچہ 1915 میں بمبئی میں اجلاس ہوا، اور 1916 میں لکھنؤ میں، اور لکھنؤ میں پہلی مرتبہ ہندوؤں نے کچھ مسلمانوں کے اس مطالبے کو تسلیم کیا کہ انتخابات جو ہیں جداگانہ اصول پر ہوں گے، مسلمانوں کو ان کی جو تعداد ہے آبادی کی اس کی نسبت سے سیٹیں ملیں گی۔ یہ جناح کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ لیکن اس کے پس منظر میں نوٹ کیجئے ایک اور چیز تھی بڑی اہم۔ سن 1918-19 سے ایک عظیم تحریک ہندوستان میں شروع ہو چکی تھی، تحریک خلافت۔ کیونکہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے بڑی سازشیں چل رہی تھی، یہودی سرگرم تھے، اور برطانیہ کے ذریعے سے وہ چاہتے تھے کہ اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، خلافت کو۔ اس وقت ہندو مسلمان ایک ہو گئے تھے۔ گاندھی خلافت کی تحریک میں شریک ہوا، حالانکہ کہاں گاندھی کہاں خلافت، کیا ان میں رشتہ کیا ہے، لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کا ساتھ اس وقت نہیں دیا، جبکہ پورا ہندوستان گونج رہا تھا، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ ہیں تیرے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، پورا ہندوستان، ایک عظیم تحریک تھی، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑی تحریک۔ لہذا اس پس منظر میں اسی کا اثر میں سمجھتا ہوں یہ ہوا کہ لکھنؤ پیکٹ ہوا 1916 میں، اور قائد اعظم کو اس میں کچھ سہولت جو ہے وہ نظر آ گئی، اپنی کامیابی کی شکل نظر آئی۔ لیکن جیسے ہی تحریک خلافت ختم ہوئی، ختم تو اس لیے ہو گئی کہ مصطفیٰ کمال پاشا نے خود ختم کر دی خلافت۔ وہ تو جیسا کہ پھر علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا،
سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ بہرحال خلافت ختم ہو گئی تو وہ سارا جوش خروش وہ سارا ختم ہو گیا۔ اس لحاظ سے یہ ہے کہ صورتحال تبدیل ہو گئی، اور اب ہندوؤں کے اندر دوبارہ وہ اپنی جو عصبیت اور مسلمانوں کے خلاف ان کے اندر جو جذبات تھے وہ اوپر ابھر کر آئے۔ چنانچہ 1928 میں نہرو رپورٹ شائع ہوئی ہے، جس نے کہ اس معاملے کے اندر ساری امیدیں جو مسلمانوں کو ہو سکتی تھی ہندوؤں سے، ان سب کا قلع کما کر دیا، اور معلوم ہوا کہ ہندو کسی درجے میں بھی مسلمانوں کو کوئی حیثیت دینے کو تیار نہیں۔ یہ نہرو رپورٹ جو ہے یہ بہت ہی یوں سمجھیے کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد جناح صاحب نے کوشش اور کی، تجاویز دہلی کچھ اور خاکہ دیا کہ کم سے کم یہ مان لو، وہ بھی رد کر دی گئی۔ پھر 14 نکات دیے، وہ بھی رد کر دیے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انتہائی مایوس، دل گرفتہ، دل شکستہ ہو کر محمد علی جناح نے ہندوستان کو خیر باد کہہ دیا۔ یہ نوٹ کیجئے، ان کی زندگی کا ایک دور یہاں ختم ہوتا ہے۔ 1931 میں وہ انگلستان منتقل ہوئے، ایک کوٹھی خریدی، اپنی لیگل پریکٹس شروع کر دی، اور ہندوستان کی سیاست سے بالکل کنارہ کشی کر لی۔ اب آئیے ذرا دوسری طرف، دوسری شخصیت جو ابھری وہ کون؟ علامہ اقبال۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی ابتدائی تعلیم میں اور خاندانی پس منظر کے اندر مذہبی اثرات بڑے گہرے تھے۔ بہرحال انہوں نے ایم اے کیا ہے غالباً 1897 میں، اور اس وقت کا کچھ اقبال جو ہے، اس وقت سے لے کر 1905 تک کا اقبال، ایک طرف تو اس میں بھی نیشنلزم تھا، ہندی نیشنلزم، یہ نوٹ کر لیجئے۔ چنانچہ اسی دور کا اس کا ترانہ ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ آج بھی جو ہندوستان کا ریڈیو ہے اور ہندوستان میں حکومت کے زیر اہتمام اس ترانے کی جو ہے وہ بڑی سرپرستی ہوتی ہے، بہت اس کو جو ہے نشر کیا جاتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، وہ گلستاں ہمارا۔ بلکہ اس زمانے میں ایک ایسا شعر بھی انہوں نے کہا ہے جس کی کہ پھر شدید ترین نفی بعد میں ان کے اشعار سے ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک نیا شوالہ کے نام سے جو نظم لکھی کہ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے۔ اسی میں ایک شعر ہے کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ اس درجے گہرا انڈین نیشنلزم اقبال کے اندر بھی موجود تھا۔ لیکن جب اقبال انگلستان گئے ہیں، یہ 28 برس کی عمر میں انگلستان گئے ہیں سن 1905 میں، اور 3 سال وہاں رہے، انگلستان اور جرمنی، اور بیرسٹری بھی کی، اور چونکہ فلسفی تھے پی ایچ ڈی بھی کر کے آئے۔ اس عرصے میں معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کی قلب ماہیت ہو گئی۔ یہ میرا ایک تجربہ ہے، بڑا پرانا ہے، میرا مشاہدہ تھا۔ 1970 میں پہلی مرتبہ میں انگلستان گیا تھا، میرے چھوٹے بھائی وہاں زیر تعلیم تھے، انہوں نے بلایا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ایک ایک پی ایچ ڈی، 2 پی ایچ ڈی کرتے ہوئے لوگ بیٹھتے ہیں، جمعے کے روز قرآن پڑھتے ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے قرآن پڑھ کے سنتے بھی ہیں تاکہ جو تجوید کی غلطیاں ہوں ان کی تصحیح ہو سکے۔ اور میں نے سوچا کہ پاکستان میں اس سطح کے لوگ جو ہیں کبھی اس قسم کی مصروفیت میں مبتلا مجھے تو نظر نہیں آئے۔ تو اس کا مجھے ایک اصل میں تجزیہ میرا یہ تھا کہ جن لوگوں کی بنیادی تربیت میں اور خاندانی اثرات میں مذہب کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے، چاہے وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے وہ زیادہ ظاہر نہ ہو، نمایاں نہ ہو، اس کے آثار سامنے نہ آئے، لیکن جب وہ ایک مخالف ماحول میں پہنچتے ہیں، اس مخالف ماحول میں ان کے اندر کا وہ چنگاری ان کی جو ہے وہ شعلہ بن کر بھڑکتی ہے۔ چنانچہ یہ معاملہ میں نے پھر بعد میں امریکہ میں بھی دیکھا، ہر جگہ دیکھا ہے کہ وہاں 2 نتیجے ہوتے ہیں، یا تو یہ کہ ایک آدمی ڈاؤن دی ڈرین گیا تو وہاں کی تہذیب میں رنگا گیا شراب اور یہ اور وہ اور رقص اور سب یہ ساری چیزیں آ گئی، اور یا پھر جو بچ گیا جس کے اندر دین کا کوئی حمیت کا شائبہ تھا وہ پھر بھڑکتا ہے، پھر وہ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔
لہذا یہ معاملہ جو ہے علامہ اقبال کے ساتھ پیش آیا، اور خود انہوں نے کہا بھی ہے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ وہاں سے جب یہ واپس آئے ہیں تو اب نوٹ کیجئے 1908 سے 1930 تک یہ جو 22 برس ہیں، علامہ اقبال نے کیا کیا نوٹ کیجئے، وہ آپ جانتے بھی ہیں، میں صرف گنوا رہا ہوں۔ اسلام کے نظام فکر اور فلسفہ اور حکمت کو بیان کیا، اپنی شاعری کے ذریعے سے بھی، اپنی نثر کے ذریعے سے بھی۔ قرآن کی ایک نہایت جدید اور بہت عمدہ تفسیر، اگرچہ تفسیر کے نام سے آپ کو کہیں تفسیر اقبال نہیں ملے گی، لیکن کلام اقبال خود تفسیر ہے، خود دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پیغام میں سوائے قرآن کے اور کچھ نہیں ہے۔ گر دلم آئی نئے بے جوہر است، ورب حرفم غیر قرآن مزمرست، پردہ ناموس فکرم چاک کن، ای خیابہ راز خارم پاک کن۔ یہ مناجات بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اگر میرے پیغام میں کہیں قرآن کے سوا کوئی شے شامل ہو گئی ہے میری شاعری میں، تو آپ میرے فکر کا پردہ چاک کر دیجیے۔ روز محشر خار و رسوا کن مرا، اور قیامت کے دن مجھے ذلیل اور خار کیجیے گا، اور بے نصیب از بوسہ پاکن مرا، اور مجھے اپنی قدم بوسی سے محروم کر دیجیے گا۔ یہ بات کہہ رہا ہے، اس کا دعویٰ ہے، اس نے جو کچھ کہا قرآن سے کہا۔ اس کی شاعری جو ہے میرے نزدیک، اور میں نے تو اپنی جو سورسز گنوائی ہیں کہ میں نے جو قرآن مجید کا فکر یا سوچ جو بھی آپ اسے کہیں، جو تھوڑا بہت مجھے میسر ہوا ہے، ان میں نے 8 اشخاص کو نمایاں طور پر بیان کیا ہے۔ 4 یہ ہیں 2 کے جوڑے، 2 ابوین ہیں، ابو الکلام ابو العلا مودودی، ابو الکلام آزاد۔ 2 دکترین ہیں، ڈاکٹر اقبال، ڈاکٹر رفیع الدین۔ 2 شیخین ہیں، شیخ الہند مولانا محمود حسن، جن کا ترجمہ ہے قرآن مجید کا، اور اس پر حواشی ہے شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی کی۔ 2 ہی عین مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی، جنہوں نے قرآن مجید کے مضامین کے اندر جو اندرونی نظم ہے اسے واضح کیا۔ علامہ اقبال میری ایک بہت بڑی سورس ہے، بلکہ سب سے زیادہ گہرا اثر مجھ پر جو ہے بچپن سے جو ہوا ہے وہ تو علامہ اقبال کا ہے۔ 5ویں جماعت کا طالب علم تھا جب ان کا یہ شعر میرے ذہن میں کہیں چپک کر رہ گیا ہے، جواب شکوہ کا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پھر علامہ اقبال نے مغربی فکر پر شدید تنقید کی، بہت بڑا ناقد، اور خاص طور پر مغربی تہذیب جو ہے اس کی نفی کی۔ یہ سارا کام کیا، اور اس سب سے بڑھ کر وہ تجدید ملت اسلامی کا علمبردار بن کر سامنے آیا۔ اس نے خوشخبری دی کہ دنیا میں اسلام کے غلبے کا دور آنے والا ہے۔ ملت اسلامیہ جو اس وقت دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، پوری دنیا میں پامال ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کیا صورت ہو گئی تھی؟ سلطنت عثمانیہ کے جب دھجیاں بکھیر دی گئی، اور کولونیل امپیریلزم جو ہے پورے عالم اسلام پر حکمران تھا، پورا عالم اسلام جو ہے محکوم، اگرچہ یہ دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، گرے ہوئے، لیکن ان کا دوبارہ غلبہ ہوگا، یہ ابھریں گے، ملت اسلامیہ کی تجدید ہوگی، اسلام کی نشأت ثانیہ ہوگی، اسلام کے روشن مستقبل کے مبشر بن کر علامہ اقبال سامنے آئے۔ اور ایک اور جو بہت بڑا کام کیا وہ وہی وطنی قومیت کی شدید نفی، بلکہ شدید کا لفظ بھی کافی نہیں ہے، شدید ترین نفی کی ہے، اس لیے کہ اس وقت وطنی قومیت جو ہے اس وقت مسلمانوں کو اپنے اندر انگلف کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ زور لگا رہی تھی۔